اپوزیشن کا 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر رہا ہے اور اب اس احتجاجی مظاہرے کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی۔ جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ کنڈی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو الیکشن کمیشن کے باہر ہونا چاہیے تھا۔ میں اس وقت آپ کے شو میں ہوں، 20 منٹ گئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے سارے گیدر ہو رہے ہیں، مختلف جو ریلیز آ رہی ہیں سرینا ہوٹل کے باہر، اس کے بعد وہاں سے جو ہے ساری لیڈرشپ اکٹھی جائے گی الیکشن کمیشن کے باہر۔ تو آپ لوگوں کا پلان ہے کیا؟ وہاں پر تو آپ لوگ پہنچ گئے، مثال کے طور پہ 1 بجے کا ٹائم ہے، وہاں پارٹیاں پہنچ گئی ہیں، تینوں جماعتیں پہنچ گئی، فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے، بلاول کی جو ہے پارٹی کے جتنے لیڈران ہیں سینئر وہ پہنچ گئے، مریم صاحبہ کے پہنچ گئے، پھر کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے نہیں، صرف احتجاج کر کے؟ ہمارا یہ احتجاج ہے، ہم یہ پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے کہ پچھلے 6 سال سے جو ایک پینڈنگ کیس ہے فورن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کا، اس کو جو ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیسٹ استعمال کر، اور یہ پبلک انٹرسٹ میں بھی ہے، تو اس کی جو ہے ہیئرنگ جلدی اور اس کے فیصلے جلدی ہوں۔ پاکستان ایکچولی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہت 100% ٹھیک ہیں، ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف کوئی کیس سپوز کسی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں الیکشن میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ کیس کا فیصلہ 4.25 سال بعد ہوتا ہے، جب کہتے ہیں بس اب الیکشن آ گیا، آپ ٹھیک تھے لیکن الیکشن آ گیا، اب الیکشن لڑیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سپیڈی ہوں، چاہے میں غلط ہوں مجھے آپ کو سروال کریں، چاہے آپ ہیں چاہے کوئی اور ہے، لیکن کیونکہ ان کا موقف یہ بھی ہے پی ٹی آئی والوں کا، وہ کہتے ہیں باقی 2 پارٹیوں سے بھی پوچھیں کہ ان کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں۔ دیکھیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، پھر جیسے اگر احتساب ہو رہا ہے، پولیٹیکل ریکلمیشن ہو رہا ہے، پھر سب کا ہونا چاہیے۔ 7.5 سال آپ کی حکومت ہے کے پی میں، ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے خلاف ہم خود گئے ہیں نیب میں، تو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ پھر ہم پہ الزام لگتا ہے، ہمیں کہتے ہیں آپ اندر جائیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ لیکن وہ تو پبلک آفس میں اب آئے ہیں نا آپ لوگ، وہ یہ تو کیس بیسیکلی بنانے کے وہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اب وہ 7 سال سے وہاں پہ پبلک آفس میں، تو اب آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ آپ لوگ جائیں ان کے خلاف۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں جو وزیر ہیں ادھر تو احتساب بھی بند کر دیا انہوں نے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارا بھی ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا نا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایجنٹ جو تھا، یہ ان کو مانے کہ ایجنٹ ہے، لیکن انہوں نے غلط کام کیا، لیکن اس ایجنٹ نے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے نا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں تو آپ کا نمائندہ تھا وہ، اس نے ڈالیں، تو اب آپ اگر میں کسی کو اپنا نمائندہ بناؤں گا تو میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ تو اب اگر یہ اس کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے، فورن فنڈنگ کیس کہیں یا اس کو انلیگل فنڈنگ کہیں یا ان آتھرائز فنڈنگ کہیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، جب فیصلہ اگر الیکشن کمیشن نے دینا ہوتا جلدی یا بدیر تو آپ کے احتجاج کی ضرورت نہ آتی۔ اب آپ احتجاج کر رہے ہیں، ابھی بھی اگر وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، آپ کے احتجاج کے حساب سے نہیں کریں گے، تو فائدہ کیا ہوگا احتجاج کا؟ دیکھیں ایک جمہوری ملکوں میں یہ پروسیس ہوتے ہیں، آپ جمہوری طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، ہم نے کوئی وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ نہیں کرا، ہم جمہوری طریقے سے جائیں گے کریں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے، اور تمام میں نے کل میسج بھی دیا ہے کہ ایس او پی کو فالو کرنا چاہیے، سینیٹائزر ساتھ ہونے چاہیے، ماسک ہونے چاہیے، کیونکہ کرونا کا بھی ہے۔ دیکھیں اب الیکشن کمیشن اتنی بھی زیادتی کرے، ہمیں تو انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ RTI سسٹم کیسے بیٹھ گیا تھا یا کیسے سوئچ آف کر دیا یا کس نے سوئچ آف کیا تھا، ہم نے تو اس پہ بھی تھوڑا سا ان کو چلو وہ دیا، ہمیں پتہ ہے کیا ہوا، لیکن آج تک وہ نہیں پتا۔ لیکن اس کے لیے تو آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن یا ٹریبیونلز وغیرہ میں تو نہیں نہ گئے؟ ہم گئے، ابھی بھی سپریم کورٹ میں 70+ کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، انہوں نے سب کلب کر دیے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کے حوالے سے 70+ کیسز ابھی بھی سپریم کورٹ میں جو ہے ہیئرنگ کے لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے سنا جائے۔ ابھی یہ 3-4 دن پہلے بھی انہوں نے کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے کچھ انہوں نے کیا تھا، تو ان کا ابھی بھی انتظار ہے، گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں کوشش کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ بنے، لیکن وہ یہ ناکام ہو گئی کوشش۔ نہیں، ہم ابھی بھی کوشش کریں گے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ناکام ہو گئے، ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ خود مختار ہو اور وہ فیصلے کر سکیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے ملا ہوں جنہوں کا یہ RTS اور سسٹم اس کا، انہوں نے کہا یہ 95% ہے دنیا میں کہ RTS سسٹم نہیں بیٹھ سکتا، میں کہ پاکستان میں 5% والا ہے۔ پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں، مطلب ہماری 70 سالہ تاریخ میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہوئی ہیں نا، وہ اب تو امریکہ میں بھی ہو گئی بھائی، اب تو امریکہ میں بھی مطلب ٹرمپ نہیں مان رہے، انتخابات دھاندلی ہو گئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو بات پھر یہ بھی آتی ہے نا کہ الیکشن کمیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ لوگوں کے دور میں بھی تھا، اس کے سربراہ جو ابھی لگے ہیں وہ کس نے لگائے تھے؟ دیکھیں ہم نے اس چیز میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یہ کیا تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب دونوں اکٹھے ہوں، مطلب ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ حکومت کا بندہ میں ہوں تو میں اپنے ہی کہوں کہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، میں اس کو تو یہ الزام لگانا کہ جی اس وقت کے تھے، ابھی آپ حکومت میں ابھی آگے جب چینجز آئیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں تو بہت سے لوگ لگائے، آپ نے بھی ایڈمنسٹریشن میں بہت سے IGs لگائے، چیف سیکرٹریز لگائے، یہ سبھی کرتے ہیں، یا تو غلط تو نہیں ہے نا یہ؟ آپ نے اپنے منسٹرز لگائے، ایڈوائزرز لگائے، اگلے مہینے ان کو ہٹا دیا، کبھی کسی کو ہٹا رہے ہیں کسی کو لگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ مجھے لگا دیں، کام نہیں اگر صحیح ہوگا تو میں بدلوں گا، اگر آپ مجھے لگا لیں اور آپ کو کیا پتہ کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں تو لگنے کے بعد، لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ کسی ریٹائرڈ بندے کو لگائیں، آپ حاضر سروس کو لگائیں، انرجیٹک بندہ ہو۔ اب ریٹائرڈ بندہ جب ایک ایج میں پہنچ جاتا ہے
تو ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں صحیح ہے. بالکل اور صحیح. یہ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر حاضر سروس ہو ایکٹیو ہو تو پھر میں سمجھتا فرق ہوں پڑتا کہ ہے, لیکن ابھی تک اس چیز کا جواب مجھے نہیں ملا کہ فرق کیا پڑے گا اس احتجاج سے. آپ نے تو کہہ ہم دیا یہ کہ چلو ٹھیک ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم یہ ریکارڈ کرا رہے ہیں, ایک جمہوری طریقے سے ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, آج ہی ہوگا یہ, ایک دن کا ہوگا, پھر اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی, سب گھر چلے جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر ہماری نہیں سنی جائے گی تو ہم اس کا اگلا عمل دیں گے. اگلا عمل تو آپ لوگوں کا ویسے ہی آپ لوگوں کا بڑا ڈیلے ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ 27 تک جلسے ہوں گے, پھر لانگ مارچ ہوگا 27 آج والا جو ہے وہ ہے اس کے لیے فورن جی ہاں, لیکن ویسے ہی آپ لوگوں کے لائے عمل تبدیل ہو رہے ہیں. وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ حکومت اس جو ہے اس حکومت سے جان چھڑائی. اچھا ویسے آپس کی بات, بالکل ایک نا آپس کی بات, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی مرتبہ عمران خان صاحب سے کہہ دیا استعفیٰ دو استعفیٰ دو استعفیٰ دو, سب نے کہہ دیا, آپ کا کیا خیال ہے وہ دیں گے نہیں دیں گے تو اور حربی بھی ہے نا. دیکھیں مطلب ہمارے پاس دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. آپ اپنے پی این کو کہیں کہ آپ چلے جائیں, وہ بھی نہیں جاتا, وہ بھی نہیں ایکسٹینشن, جاتا وہ بھی نا. کہتے ہیں مجھے ایکسٹینشن دے دو. پھر اس کا مطلب ہے یہ جملہ کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم نے تو 31 جنوری ڈیٹ دیا, اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی, چاہے وہ دھرنا ہوگا, چاہے لانگ مارچ ہوگا, چاہے استعفے ہوں گے, چاہے عدم اعتماد کی تحریک ہوگی. استعفے تو نہیں ہوتے کنڈی صاحب, استعفے نہیں ہوتے. اب تو آپ لوگ ہونے ہیں کیا ہاں کیوں نہیں ہو سکتے, استعفے ہو سکتے؟ تو یہ جو ابھی کل جو عمر کوٹ میں جیتے ہیں وہ بھی فوراً استعفیٰ جمع کرا دیں گے کہ بھئی یہ لو میں جیت گیا, یہ لو استعفیٰ. الیکشن شروع ہوگا اور کوئی کمپین میں ہوگا, اس وقت بھی اگر لیڈرشپ ہے اس وقت بھی ہم دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. آپ کا جو ہے وہ احتجاج آپ کا انتظار کر رہا ہے, ہم لوگوں کی چائے ہمارا انتظار کر رہی ہے, آپ کی بھی چائے انتظار کر رہی ہے. اور جو چائے جو ہے اس چائے کے ساتھ بسکٹ ہونا چاہیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور بسکٹ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا بسکٹ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ادھر ایسا نہ ہو میرا اور آپ کا ادھر پھٹا ہو جائے کہ بسکٹ ایک ہی ہونا چاہیے. اور وہ بسکٹ ہوتا ہے اوریو بسکٹ. اچھا اوریو کے بسکٹ کی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں, اس کو کھانے کا ایک الگ طریقہ ہے بھائی, وہ اس کو ایسے کھول کے تھوڑا سا, لیکن وہ بچوں کا ہے, بڑے طریقے سے تہذیب کے طریقے سے. اب ان کا ایک نیا فلیور آ گیا ہے اور وہ ہے اوریو کرسپی. کرسپی جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ ٹیسٹ اور بڑھا دیتا ہے. تو آپ چائے پیجئے, آپ بھی چائے پیجئے اوریو. اور یہ آپ فیصلہ اپنا خود کریں کہ آپ اس کو کھول کے کھائیں گے یا چائے میں ڈبو کے کھائیں گے, یہ آپ کی مرضی.